ہماری اسٹوری ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا۔ اس زمانے میں بیت المقدس کے قریب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایتی نیک مرد رہتے تھے جن کا نام عمران تھا۔ ان کی بی بی حنا بھی نہایت پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی عبادت گزار اور صابر تھے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ بی بی حنا اکثر رو رو کر دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بی بی حنا امید سے ہو گئی۔ وہ بے حد خوش ہوئیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر انہوں نے ایک منت مانگی کہ جو بھی بچہ اللہ انہیں عطا فرمائے گا وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ کی قدرت سے بی بی حنا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بی بی حنا اپنی بیٹی مریم کو لے کر بیت المقدس گئیں تاکہ اپنی منت پوری کریں۔ وہاں کے بزرگ علماء اور اماموں نے فیصلہ کیا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کی پرورش کریں، کیونکہ ان کی اہلیہ بی بی الشبہ بی بی حنا کی سگی بہن تھی۔ یوں ہی بی بی مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھانجی اور رشتے میں ان کی ماسی کی بیٹی ہوئیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ دونوں بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے دل میں اولاد کی خواہش اب بھی موجود تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بی بی مریم کے لیے بیت المقدس میں ایک خاص کمرہ بنوایا جسے محراب کہا جاتا ہے۔ بی بی مریم وہاں اکیلی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وقتاً بے وقتاً ان کی خیر خبر کے لیے آتے رہتے تھے۔ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے شمار رزق دیکھتے، کبھی وہاں بے موسم کے پھل ہوتے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے، اے مریم، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ تو بازار میں بھی نہیں ہے اور ان کا نہ ہی موسم چل رہا ہے۔ بی بی مریم جواب دیتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق۔ یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں ایمان اور یقین مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے تو وہ ہمیں بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ پھر وہ دل سے دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن مجید میں 3 جگہوں پر آیا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں، تو اپنی قدرت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ اور بی بی الشبہ کی عمر 98 سال تھی۔ ایک دن جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو آسمان سے 2 فرشتے آئے اور بشارت دی، اے زکریہ، تمہیں اللہ ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو چیز انسانوں کے لیے ناممکن لگتی ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہے، بس دل سے دعا مانگو یقین کے ساتھ، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔